عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں شکریہ یا تھینکس کہنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ تھینکس گیونگ کی تقریبات بڑے زور و شور سے منائی جاتی ہیں۔ شکریہ نامے یعنی تھینکس گیونگ لیٹرز چھپتے ہیں اور ان کا بڑے اہتمام کے ساتھ تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ ایئرپورٹس ہوں یا ریلوے اسٹیشنز ہوں، بس اڈے ہوں، یہاں کا ہر اعلان لازماً تھینک یو پر ہی ختم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ شکریہ اصل میں کس کا ادا کیا جا رہا ہے۔ دفاتر میں یعنی ریسیپشنز کے کام پر مامور ملازمین خاتون ہوں یا مرد، ہر طرف شکریہ کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ شکریہ کی خوگر انسانیت اس ہستی کا شکریہ ادا کرنا کیسے بھول گئی جو فی الواقع شکریہ کا مستحق ہے، یعنی مالک کائنات کی ذات کا شکریہ جسے شاید انسانیت بھلا بیٹھی ہے، حالانکہ وہی حمد کا سزاوار ہے، وہی لائق صد شکریہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا یا شکر گزار نہیں بن سکتا اللہ کا۔ لیکن انسانوں کا شکریہ ادا کرتے کرتے یہ غفلت شیار انسان اگر اپنے خالق کے شکریہ ہی کو بھولا بیٹھے تو اس حدیث کو اس نے سمجھائی نہیں ہے۔ کاش کہ شکر گزاری کا ڈھونگ رچانے والوں تک ایک پیغام پہنچایا جاتا کہ جتنی بار تم انسانوں کو تھینکس کہتے ہو اس سے کہیں زیادہ وہ تھینکس اور شکریہ کا حقدار اللہ رب العالمین ہے جو اپنی مخلوق پر مسلسل اپنی نعمتوں کو نچھاور کر رہا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی عظمت و بزرگی کو کیوں نہ تسلیم کریں جبکہ اسے اپنے بندوں سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کا پاس ہے جنہیں ہر صورت میں وہ پورا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، بگڑی بناتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، وہی دستگیری کرتا ہے، وہی بے کسوں کا فریاد رس ہے، وہی بے قرار دلوں کو قرار عطا کرتا ہے، امیر ہوں کہ فقیر سب کی جھولیاں بھرتا ہے اور ان کی مشکل کشائی کرتا ہے، مگر بندوں کو اس پر یقین نہیں۔ افسوس ہے ایسے بندوں پر، دراصل انسان اس زبردست مالک کی توہین کرتے ہوئے جھجک یا حیا محسوس نہیں کرتا۔ کہیں اپنے ازلی دشمن شیطان کا ساتھ تو نہیں دے رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ بلا شبہ انسان کھلے عام اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ جو دولت و عزت دیتا ہے وہی اللہ ہے، لیکن انسان اس کا سارا کریڈٹ اپنی دماغی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو دیتا ہے، لیکن واہ اس کی عظمت ناشکر گزار بندوں کی ناشکری کو فراموش کرتے ہوئے ان پر اپنے فیض عام کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، لیکن ہمیں اس کے احسانات کا اعتراف نہیں۔ اس مالک کی سلطنت اور اس کا دبدبہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ناظرین گرامی، اس کائنات میں پائی جانے والے ہر مخلوق اپنے خالق کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں منرلز پیدا فرمایا ہے تو ہم مینوفیکچرر بنے اور ترقی کے یہ دن دیکھ پائے۔ اگر اللہ بارش نہ برساتا تو کیا ہم اپنے ڈیموں میں پانی کا ایک قطرہ بھی جمع کر پاتے؟ اگر اللہ زمین کو زرخیز نہ بناتا تو کیا ہم اناج کا ایک دانہ بھی اگا پاتے؟ اس نے سورج کو چمک عطا کی اور چاند کو نور، تاروں کو دیپ بنایا تو آسمان کو ایک منور سائباں۔ وہی تو ہے جس نے بے جان بیجوں کو زندگی بخشی جو مٹی میں دبا دیے جانے کے بعد کومپل کی شکل میں جی اٹھتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایک درخت بن کر انسانوں کے لیے سایہ دیتے ہیں، جن پر رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں اور انہی پھولوں سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ وہی ہے جس نے ہر پھول کو ایک رنگ اور ایک خوشبو عطا کی جو دوسرے پھول کی رنگت و خوشبو سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ درختوں پر کھلنے والے پھولوں کی پتیوں کے دامن کو اوس اور شبنم کے قطروں کو اتنی تعداد بھر دیا کہ جن کا شمار تک ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ درختوں کے پتوں کی جو تعداد اگاتی ہے اس کو ہم گننے سے بھی خاسر رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ نہ صرف ان کی تعداد کو جانتا ہے بلکہ ان پتوں کے اور بارش کے ایک ایک بوند کے اجزائے ترکیبی کا ریکارڈ بھی اس کے پاس محفوظ ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ان پتوں کی نشو و نما کیسی ہونی ہے اور کتنے دنوں تک انہیں جینا ہے۔
اسی نے درختوں کی پتیوں میں خاصیت رکھی ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسانی بقا کی ضامن ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہی آکسیجن جس کے حصول کے لیے وبا کے درمیان سارے ملک میں اس وقت ہوڑ سی لگی ہوئی ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے جو ہواؤں کے جھونکے بھیجتا ہے، وہ کبھی گرم ہوائیں چلاتا ہے تو کبھی خوشگوار اور صحت افزا ہوا کے جھونکے بھیجتا ہے، وہی ہے جو سمندروں میں مد و جزر پیدا کرتا ہے، آسمان پر موجود بادلوں کو اسی سمندر کے پانی سے بھر دیتا ہے، پھر انہیں ہماری جانب ہانک کر لے آتا ہے، پھر یہ برستے ہیں تو ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، ندیوں کو وہی لبالب بھر دیتا ہے جو ڈھلوان کی سمت بہہ نکلتی ہیں اور انسانی آبادیوں کو سیراب کرتی چلی جاتی ہیں، پہاڑوں کو برف کی سفید چادر سے ڈھک دیتا ہے اور زمین کو سبززاروں کی چنری بنا دیتا ہے، وہی ہے جو کھیت کھلیانوں کے ذریعے ہمارے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ ہم اپنے دسترخوان پر موجود ایک روٹی پر ہی تدبر کر لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد روٹی ہمارے دسترخوان تک پہنچی ہے۔ اگر اللہ ان مراحل کی ایک کڑی ہی درمیان سے نکال دے تو ہم اپنی تمام تر قوت لگا کر بھی گمشدہ کڑی کی اس کمی کو کبھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی چیزوں پر ہی غور کر لیں۔ ہاں بے شک ہم بارش برساتے ہیں ایک مقدار میں، زمین کو ایک الگ انداز میں پھاڑنے کے بعد پھر ہم اگاتے ہیں زمین میں دالیں اور دانے، انگور، سبزیاں، زیتون، کھجور اور گھنے باغات پھلوں سے لدے، فروٹس اینڈ ڈرائی فروٹس کے اور چارہ بھی، فائدہ اور پروویژن تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ ناظرین گرامی، روٹی کو دیکھ لیں کس طرح ہمارے دسترخوان تک کا سفر طے کرتی ہے۔ ایک کسان مردہ زمین میں ہل چلاتا ہے، اس میں بے جان بیج بوتا ہے، پھر اللہ بے جان زمین اور اس میں دبے ہوئے بے روح بیج پر بارش کی فوار برساتا ہے اور پھر ان دونوں کو جلا اٹھاتا ہے، اس بیج سے ایک چھوٹی سی کومپل کو نکالتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ موٹی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایک وقت وہ فصل کے روپ میں تیار ہو کر دلوں کو سکون بخشتی ہے، پھر کسان اس کی کٹائی کرتا ہے، کٹائی کے بعد فصل کو مل میں بھیجتا ہے، اناج بھوسے سے آزاد ہو جاتا ہے، مل سے اناج بازار میں آتا ہے، پھر ہم اسے بازار سے خریدتے ہیں، گھر لا کر اسے فلور مشین میں پسواتے ہیں، اس کے بعد ہمارے گھروں میں اس آٹے کو گوندا جاتا ہے، روٹی کی خام شکل بنتی ہے جسے چولہے پر پکایا جاتا ہے، پھر جو شے ہمارے دسترخوان پر ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہے یہی روٹی کہلاتی ہے جسے ہم تناول فرماتے ہیں۔ یوں ایک روٹی اتنے سارے مراحل سے گزر کر ہمارے دسترخوان کی زینت بنتی ہے۔ اگر ہم ایک روٹی ہی کے لیے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نہیں ادا کر پائیں گے کیونکہ ہمارے دسترخوان پر محض ایک روٹی کے پہنچانے کے مراحل میں اللہ نے کتنی ہی لوگوں کو مصروف کر رکھا اور ان کی روزی روٹی کا انتظام فرما دیا ہے۔ پھر اللہ نے ہماری زبان میں جو ذائقہ رکھ دیا ہے اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہماری زبانوں سے ذائقے کی حس ہی چھین لے تو سوچئے ہماری کیا درگت بنے گی۔ بیماری کی حالت میں اور آج کل کی بیماری کووڈ کے خاصتوں سے بخار میں ہماری زبان کا ذائقہ بالکل خراب ہو کر رہ جاتا ہے، صحت یابی پر یہ ذائقہ پھر لوٹ آتا ہے۔ بالفرض اگر یہی ذائقہ مستقل ختم ہو کر رہ جائے تو ہم اپنی زبانوں کا ذائقہ، اپنے منہ کا مزہ کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے شہر والے کتنے ٹن روٹی، کتنے ٹن چاول، کتنے بکرے اور کتنی مرغیاں ایک دن میں استعمال کر جاتے ہوں گے، کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ اتنی ساری چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ کون اتنا عظیم ذخیرہ ہم انسانوں کے لیے پیدا کرتا رہتا ہے؟ سوائے ہمارے مالک کے اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس کی غلامی کو قبول کرتے ہوئے ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ربنا لک الحمد و لک الشکر۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین ہمارے اپنے ملک کو دیکھ لیں، بھارتیوں کو اللہ نے یہاں جو نعمتیں بخشی انہیں دیکھ لیں۔ ہمارے مالک نے ہمیں ہندوستان جس نے ملک میں پیدا فرما کر ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ یہاں ہم چاروں موسموں کا لطف اٹھاتے ہیں، یہاں رزق کے چاروں ذرائع ہمیں نصیب ہیں اور وہ بھی ضرورت سے زیادہ مقدار میں۔
ایک طرف جہاں ساری مسلم دنیا میں ہم قتل و غارت گری اور بدامنی کے منظر دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، وہیں دوسری طرف یہاں ہم اپنے ملک میں عام طور پر امن و امان کا دورہ دیکھتے ہیں۔ یہ اور بات کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ امن برباد ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن دنیا بھر کے مقابلے میں پھر بھی ہم بہتر حالت میں ہیں۔ وبا کے دور کو الگ کر لیا جائے تو ہم عیدین اور دیگر تقریبات سے امن کے ماحول میں لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہم صلاۃ الجمعہ یا نماز عید کے مواقع پر بیچ راستوں میں ٹریفک کو جام کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہم نمازیوں پر گولیاں برسانے والا دور دور تک نظر نہیں آتا، جو کسی اور ممالک کا خاصہ بن چکا ہے۔ کیا اس ملک میں ہمیں پیدا کرنے کے لیے کبھی ہمارے لبوں پر شکریہ کے الفاظ ابھرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین، دور حاضر میں اللہ ہمیں بے موسم کے پھل بھی کھلا رہا ہے، لذیذ پکوانوں سے ہمارے پیٹوں کو خوب سیراب کر رہا ہے۔ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق پر اترانا اور فضول خرچی کرنا بڑی شرمناک بات ہے، بلکہ ہماری شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات میں اس کی عنایتوں کی بدولت اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ شکر اور فخر میں بہت باریک سا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح چیزوں کو ضائع یا ویسٹ نہ کرنا بھی شکر کی ایک شکل ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزت دار چیز کی عزت کیا کرو، اللہ جب کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو پھر واپس نہیں کرتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم ہماری فضول خرچیاں یا فضول خرچ محفلوں اور پارٹیوں، تقاریب، شادی بیاہ، 5 اسٹار ہوٹلز میں اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں بھی اکثر ضرورت سے زیادہ کھانا بنا لیا جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے دیے ہوئے رزق کی بے حرمتی ہم سے روز ہو رہی ہے۔ کیا اس رزق کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے اپنی رقم دے کر اگر ان اشیاء کو خرید لیا ہے تو کیا اب ہم کو چھوٹ مل گئی ہے؟ کیا بس جو چاہے کر لے اور کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کھانے پینے کی بات چل رہی ہے تو چلتے چلتے ایک عارف باللہ کا تذکرہ بھی کرتے چلے۔ ایک مجلس میں اللہ کے ایک مقرب بندے نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گوشت کس کا کھایا جاتا ہے؟ سب نے الگ الگ جواب دیا۔ کسی نے کہا گائے کا، کسی نے کہا بکرے کا، اور کسی نے کہا مرغی کا۔ جب سب کے جوابات سامنے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گوشت انسان کا کھایا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غیبت کو زندگی کا شعار بنا لیا جائے، کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی پر الزام یا تہمت لگائی جائے، کسی کو غلط ناموں سے پکارا جائے، کسی کے بارے میں غلط گمانی سے کام لیا جائے، یعنی کل ملا کر کسی کی دل کھول کر غیبت کی جائے۔ اس طرز عمل کی وجہ سے کئی بار ہم پر ایسے حالات بھی گزرتے ہیں کہ ہم خوف سے دوچار ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے۔ کسی خبر کب کہاں کون سا بم پھٹ جائے، کیا پتہ کب کس کی بندوق کی گولی ہمارے سروں کے اندر سے ہو کر گزر جائے اور ہماری موت کا سامان بنے۔ کیا معلوم کب کوئی بادل پھٹ جائے یا کوئی زلزلہ ہی آ جائے۔ کبھی بھوک کی شدت ہمیں پریشان کرتی ہے، اور کبھی کبھی ایک روٹی کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں۔ کبھی سامنے دسترخوان پر چیزیں سجی ہوتی ہیں مگر ایک نوالا بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترتا، کیونکہ گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی موت و زندگی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، ہمارا کوئی اپنا کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے مال، ہمارے وابستگان کا زیاں، ہمارے اپنوں کے جانی و مالی نقصان سے، اور کبھی پھلوں اور فصلوں کے نقصان سے ہماری آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ اس وقت ہماری سوچ کیا بنتی ہے؟ کیا ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ امن کے حالات میں جس طرح عمل صالح کرتے ہیں ویسے ہی مصیبت کے حالات میں بھی کیا ہمارے عمل صالح کے حیثیت سے باقی رہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ایسے حالات میں بھی ہم اپنے مالک کو ہی اپنا مشکل کشا، دستگیر، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں؟ کیا اسی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں؟ یا اور اس طرح کے سارے سوال ہماری ایمان کا امتحان لینے کے لیے منہ پھاڑے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ایسے زمانے میں جب کہ آخرت فراموش لوگ ظاہری چمک دمک پر مرمٹنے لگے ہیں، دین میں بھی دکھاوا عام ہو گیا ہے، دینداروں میں نام و نمود کی گویا ہوڑ سے لگی ہوئی ہے، ریاکاری نظام زندگی کا درجہ حاصل کر گئی ہے۔ ایسے زمانے میں خدا کی طرف جذبات تشکر کے ساتھ پلٹنے کی ضرورت ہے، اور بھی بڑھ گئی ہے یہ ضرورت۔ اصل حقدار کو تھینک یو کہنے کا وقت آ گیا ہے، شکر گزاری کا وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ابھی 2 دن قبل 2 واقعات پیش آئے، میں نے اپنے پرائم ٹائم میں وہ خبریں سنائیں۔
नासिक में ऑक्सीजन लीक होने से 22 अफराद की मौत हो गई, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई। दूसरी तरफ इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको हासिल करने के लिए लोग इस वक्त पूरे भारत में परेशान होकर के रह गए। यही ऑक्सीजन जब ज़्यादा होती है तो जान ले लेती है, कम होती है तब भी जान ले लेती है। कोविड ने बता दिया है कि सांस कितनी कीमती शय है, लेकिन हमारे मुस्लिम नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका मंशियात जैसे तंबाकू, सिगरेट नोशी में पूरी तरह मुलव्वस हो गया है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा जिस्म का कोई हिस्सा मुतासिर होता है तो इंसान के फेफड़े हैं। दुनियावी ज़िंदगी के लिए सांस अल्लाह ताला की कितनी अजीम नेमत है, इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कोरोना के पस मंज़र में नशिया की तबाहकारियों की वजाहत के बावजूद हमारे नौजवान क्या छोटा और क्या बड़ा मंशियात की लानत में फंसता जा रहा है। 16 साल का लड़का आज मंशियात का आदी है। अल्लाह की अता करदा नेमतों के साथ खिलवाड़ करने का सिलसिला जारी है। हमें इस वबा ने अल्लाह ताला की नेमतों की फिर से याद दहानी कराई है, जो पैदा होने के बाद से लेकर मरते दम तक नसीब होती हैं और फिर से फिजाओं में गोया वो मशहूर आयत गूंज रही है, यानी फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करते फिरोगे। फिर ये भी अलमिया है कि जहाँ जहाँ भी नज़र दौड़ाएं हमें वहाँ वहाँ फितरत से बगावत का एक सिलसिला नज़र आता है। अल्लाह ताला ने जिस फितरत पर और जिस जिबिल्लत पर इंसान को पैदा किया है, हर कोई उस कार्य फितरत के खिलाफ अमल करता नजर आ रहा है। फितरत कहती है कि सुबह उठा जाए तो फितरत के बागी दिन के 12 बजे तक सोए पड़े रहते हैं, यानी सीधे सीधे फितरत के खिलाफ खिलवाड़ है। फितरत तकाजा करती है कि रात को जल्द सोया जाए तो इंसान फितरत से जंग करता है और अपने मोबाइल के साथ देर गए तक जागता रहता है। फितरत से उसकी बगावत उसकी सेहत को बर्बाद कर रही होती है, यानी अल्लाह की नेमतों के साथ फिर खिलवाड़। फितरत कहती है जवान जल्द शादी के बंधन में बन जाए, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं होती। लड़की हो या लड़का, वो फितरत का दुश्मन बन चुका है, बल्कि मुखालिफत वो अलल ऐलान कर रहा है, जानते बूझते वो मुखालिफत कर रहा है, जैसे कोई फितरत से छेड़खानी कर रहा हो कि जो चाहो कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। वबा की जानिब से गुज़श्ता 1 साल के अरसे में उसकी शनाख्त बल्कि उसकी औकात बताई जा चुकी है, फिर भी वो फितरत की तरफ रुजू होने को तैयार नहीं है। इसके शब रोज़ का निज़ामुल औकात तो देखें कि किस तरह ज़िंदगी को ज़ाय कर रहा है। अल्लाह की नेमतों के साथ वो जो कुछ कर रहा है उसकी तफसील हम बता चुके हैं। उसे खबर ही नहीं कि ऐसे तर्ज़ ज़िंदगी अल्लाह के अज़ाब को दावत देती है। लूत अलैहिस्सलाम के कौम को अल्लाह ताला ने कड़ी सी कड़ी सज़ा दी। एक ऐसा अज़ाब उस पर मुसल्लत हुआ कि उस कौम को अल्लाह ने नेस्त व नाबूद कर दिया, बस्ती को आसमान पर उठाकर पटक दिया, जो आलमी इंसानी के लिए निशानी इबरत है। आज तक भी इस अज़ाब के बाक़ियात खंडरात की शक्ल में मौजूद हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके से गुजरे थे तो सहाबा को इस इलाके से जल्दी जल्दी गुजरने की ताकीद फरमाई थी, लेकिन जिस नहुसत में कौम लूत मुब्तिला थी, आज उसी खबीस नहुसत को कानूनी सहारा देकर जायज़ ठहराया जा रहा है। आज़ादी का नाम देकर या हुकूक इंसानी का लिबादा पहनाकर फिर कौम शुएब पर डंडी मारने का जुर्म साबित हुआ तो अजाब नाजिल हुआ। उसी तरह कौम साले पर अल्लाह की निशानी ऊँटनी के साथ खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम लगा, जो सच साबित हुआ और कौम साले पर अजाब नाजिल करने का बाइस बना। और फिर बनी इसराइल पर उसकी नाफरमानियों की वजह से अजाब के न जाने कितने कोड़े बरसे। अब तमाम नहुसतें एकजा होकर दौर हाजिर के अक़वाम में जमा हो चुकी हैं। लूत की बख्तियाँ भी, बल्कि अमल कौम लूत को कानूनी हैसियत हासिल हो गई। कौम शुएब की खराबियाँ भी जो अब पूरी दुनिया की रगों में सरायत कर गई है। झूठ का बाजार गर्म है, बदकारियाँ तो कानूनी छत्र छाया में चल रही हैं। खवातीन का नंगापन पूरी दुनिया में पूरी तरह से आया हो चुका है। कौन सी खराबी ऐसी है जो धड़ल्ले से न चल रही हो? यानी आलमिया अब सिर्फ मुसलमानों का अलमिया नहीं रहा, बल्कि सारी इंसानियत का अलमिया बन गया है। बिलखुसूस मुस्लिम कौम जिस तेज रफ्तारी के साथ इन सारी बुराइयों की तरफ लपक रही है, एक शदीद और अफसोसनाक मामला है। जो कुरान की अमीन कौम थी, जिंदगी गुजारने का जिसके पास एक मुकम्मल मनहज और निज़ाम था, वही इन मुस्तहिक़ अज़ाब सरगर्मियों में मुलव्वस है। जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए और कौमों के जिन जिन मुस्तहिक़ अज़ाब गुनाहों के पेश नज़र मबऊस किए गए, वो सारे के सारे गुनाह एक ही कौम में सिमट आए हैं। माजी को कौमों के हर गुनाह इस कौम में पाए जाते हैं, माजी के हर कौम की। नाज़रीन गिरामी, 1 साल का जो अरसा बीत गया वो तो तबाहकुन था ही, लेकिन अब लोग वैक्सीन ढूंढने के चक्कर में मसरूफ़ हो गए, मसरूफ़ हो चुके थे 1 साल से। वैक्सीन आया, कहीं नहीं आया, खबर झूठ है या सच है कहना मुश्किल है, अफवाहें आम हैं। कोई कहता है इसराइल ने साजिश का जाल बिछाया, गुमान गालिब है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ पेशकदमी तो नहीं है। ठीक है, एक थ्योरी भी हो सकती है, लेकिन जिस अम्र पर असलन गौर करना चाहिए था, मुझे आपको पूरी दुनिया को
وہ یہ تھا کہ یہ جو پوری انسانیت ایک وبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عذاب الہی کی ایک شکل ہے جو سارے عالم انسانی کو لپیٹے میں لیے ہوئے ہے، اور ہم پھر بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے۔ سوچنے کی ضرورت ہے ناظرین کرام۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات